سوچ کا اصول: آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسے ہی ہوگی۔ اس وقت زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں، جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمیٹی ہے، آپ کی زندگی اس وقت جو بھی نتائج ہے وہ بذاتی خود آپ نے پیدا کیے ہیں۔ میں نے ایسا کیا کہ اس قسم کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ آپ نے ایک بار پھر احتجاج کیا ہوگا۔ اپنی رات کے خوابوں میں تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاگتی آنکھوں کے، کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بناتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، چونکہ ہمارے آس پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں، الجھنیں رہتی ہے، لہٰذا انہیں الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی۔ یہ زندگی جو ہے آپ اس وقت جی رہے ہیں، آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ زندگی آپ نے اپنی طرف خود بلائی ہے۔ جو تجربات، جو واقعات، حتیٰ کہ حادثات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، ان کو خود آپ نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ تو پھر کسی مہمان کو دعوت پہ بلا کر اس کے آنے پہ بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ پھر اپنی زندگی کے واقعات و حالات کو پرخلوص دعوت نامہ جاری کر کے آپ شکایت کا وائٹ پیپر کیوں جاری کرتے ہیں؟ دعوت اور شکایت کی اندر کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو سوچ کا اصول سمجھنا پڑے گا۔ سوچ کا اصول کشش ثقل کی طرح ہے۔ اگر کشش ثقل سمجھ آ گئی تو سوچ کا اصول خود بخود ذہن میں اتر جائے گا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے کشش ثقل کی شکایت کی ہے؟ وہی کشش ثقل جس کی وجہ سے سیب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ جا گرتا ہے۔ شاید ہم میں سے کسی نے کشش ثقل کی شکایت نہیں کی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک اصول ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، ہم کبھی اس کی شکایت نہیں کرتے۔ واہ! ہم شکایت صرف ان چیزوں کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشش ثقل کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانے کے باوجود ہم کبھی شکایت نہیں کرتے۔ لوگ چھت سے گر کے زخمی ہو جاتے ہیں، بچے گر کے چوٹ لگوا لیتے ہیں، آپ کی قیمتی ڈنر سیٹ کی خوبصورت پلیٹیں گر کر تباہ ہو جاتی ہے۔ کشش ثقل کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ گر جاتے ہیں اور حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کرکٹ میچ میں بھی کشش ثقل کا عمل دخل ہے۔ شاہد افریدی کشش ثقل کی وجہ سے کیچ آؤٹ ہوتا ہے۔ کشش ثقل نہ ہو تو کبھی گیند واپس نہ آتا، نہ کیچ آؤٹ ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہم شکایت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کشش ثقل کائنات کا ایک فطری قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم اس اصول کو مانتے ہیں، شکایت کرنے کے بجائے اس اصول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کشش ثقل کو استعمال کر کے ہم نے جہاز بنائے، بلند و بالا عمارتوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ کشش ثقل کو استعمال کر کے ڈرینیج کا پورا سسٹم تیار کیا۔ فٹ بال، ہاکی، بیس بال، ریسلنگ، ٹینس، کرکٹ، گالف، ہر کھیل کے اندر کشش ثقل کار فرما ہے۔ ہم کائنات کی اس اٹل اصول کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلاؤں، ہم شکایت کرتے ہیں تو صرف اس چیز کی جس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اس چیز کی ہم شکایت نہیں کرتے جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ نے زندگی میں کبھی شکایت کی ہے؟ بالکل کی ہوگی۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سی شکایتیں کی ہیں۔ بہت دیر میں مجھے احساس ہوا کہ شکایت صرف اسی چیز کی کر سکتا ہوں جس کو میں بدل سکتا ہوں۔ بدلنے کے لیے ذمہ داری اٹھانا شرط ہے، اور ذمہ داری اٹھانا کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ میں نے کشش ثقل کی مثال اس لیے دی کہ جیسے کشش ثقل کا اصول اٹل اور آفاقی ہے، اسی طرح سے سوچ کا اصول بھی اٹل اور آفاقی ہے۔ سوچ کا اصول کہتا ہے، آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو بہت اچھا سوچا تھا، پھر ناکامی کیوں ہاتھ لگتی ہے؟
انٹرویو میں جانے سے پہلے سوچا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں رہ گیا۔ سوچا تھا اس حسین لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی، لیکن وہ کسی اور کی ہو گئی۔ سوچا تھا میرا بزنس زبردست طریقے سے سیٹ ہو جائے گا، لیکن وہ تو فلاپ ہو گیا۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہوں گی جہاں پہ آپ نے سوچا کچھ تھا لیکن ہوا کچھ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سوچ کا اصول تو غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا۔ یہی تو سب کا گلہ ہے، یہی تو سب کا شکوہ ہے، یہی تو سب کو شکایت ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے۔ چلیں مل کے اس گتھے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسلنگ کے میچ کو ہی لے، دو پہلوان میں ایک طاقتور پہلوان ہے اور ایک کمزور۔ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ امکان یہ طاقتور کمزور کو بچھاڑ دے گا۔ بالکل ایسی ہی آپ کے ذہن کے اندر بھی دو پہلوان جنگ کی حالت میں ہیں۔ ایک ہے اچھی سوچ کا پہلوان، کامیابی کی سوچ کا پہلوان، خوشحالی کی سوچ کا پہلوان، اور دوسرا ہے کمزور پہلوان، منفی سوچ کا پہلوان، تنگ دستی کا پہلوان، غربت کا پہلوان، ناکامی کا پہلوان۔ ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں جو پہلوان زیادہ طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو پھر دل تھام کے سنیے، ہم کامیابی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں باقاعدگی سے۔ اپنی کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اتنی شدت، جوش اور جذبے کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنا ہم اپنی ناکامی کے بارے میں سوچتے ہوئے کرتے ہیں۔ ناکامی کی سوچ کے پہلوان کو ہم بہت طاقتور بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر ناکامی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنے سے ناکامی کی سوچ کا پہلوان بڑا ہوتا جاتا ہے اور ایک دن ہیوی ویٹ چیمپئن بن جاتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں چونکہ ہم کم سوچتے ہیں، بے دلی سے سوچتے ہیں، شدت سے نہیں سوچتے، خوشی سے نہیں سوچتے، جذبے سے نہیں سوچتے، اس لیے یہ پہلوان کمزور ہی رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس لڑائی میں شکست کس کو ملے گی؟